أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب لان ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ لعبادہ صلوات اللہ. عزیزان گرامی، یہ ایام شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا گزر رہے ہیں. پروردگار عالم پہلے محرم سے لے کر اب تک ہم نے جتنے بھی مجالسیں کی ہیں، جتنے بھی فرش ادا پر بیٹھ کر امام حسین کے غم میں آنسو بہائے ہیں، ان آنسوؤں کو رومان فاطمہ زہرا میں جگہ دینے کی جگہ عنایت فرما، اور ہمارے تمام گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے درمیان محبت الفت انس پیدا فرما، ایران کی حفاظت فرما، والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی معروف حدیث ہے. اس سے پہلے بھی میں نے شاید اس سلسلے میں گفتگو کی تھی. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو سجاؤ، اپنی مجلسوں کو روشن کرو، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. مجلس معنی کیا؟ شاید میں نے بتایا تھا، لیکن پھر بھی مجلس کے معنی کیا؟ یعنی فرش ادا پر بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں یا کوئی اور معنی؟ فرش ادا پر جو بیٹھتے ہیں وہ تو مجلس ہے، لیکن عربی زبان میں مجلس یعنی وہ جگہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ جائیں، کچھ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. یہاں مخصوص نہیں ہے، یہ جو حدیث جو ہے مخصوص عزاداری والی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مجلس کا معنی عام ہے، یعنی کہیں بھی بیٹھے آپ، چاہے مجلس میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے سڑکوں پر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے محلات میں ہو، کہیں بھی بیٹھے، اس بیٹھک کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہیں آپ، اس بیٹھک میں اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں آپ، اس بیٹھک کو نورانی بنانا چاہتے ہیں آپ، تو علی کا ذکر وہاں پر چھیڑ دو، تو وہ بیٹھک کہیں بھی ہو، وہ مجلس کہیں بھی ہو، عبادت میں شمار ہوتی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأنہ عبادت ہے. لیکن یہاں پر ہی خاموش نہیں ہوئے، رسول آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد حدیث کو اور آگے بڑھایا اور کہا کہ لأن ذکرہ ذکری، بے شک لأن بے شک اس کا ذکر، یعنی کس کا ذکر؟ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکرہ ذکری ذکر اللہ العبادہ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت. یعنی ایک ہی حدیث میں رسول نے عبادت کا مفہوم بتا دیا. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں ہے، حج و زکوٰۃ کرنا صرف عبادت نہیں ہے.
علی کی محبت کو دل میں بسانا عبادت ہے. تو یہ ایسی دیکھیں، اگر نماز پڑھیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، رسول شامل نہیں ہے. اللہ اکبر، نماز پڑھا صرف اللہ کی عبادت، نہ رسول شامل ہے نہ علی شامل. اگر ہم نے رسول کی مدح کی تو وہاں پر صرف رسول شامل ہے، لیکن جہاں پر ہم نے علی کی مدح کی، علی کے فضائل کو بیان کیا، یہاں پر علی کے ساتھ ساتھ رسول بھی شامل ہو گئے، رسول کے ساتھ ساتھ خدا بھی شامل ہو گئے. یعنی اگر رسول اور خدا کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو علی کا تذکرہ کر دو، دونوں ہی خود بخود جو ہے شامل ہو جائیں گے. یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، مولا بتائیں اللہ کو سب سے بہترین عبادت کون سی پسند ہے؟ امام نے فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے. مولا جو ہے فرماتے چلے جا. اب یہ سوال بدلا، آنے والے نے کہا مولا اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ کہا اس کے بعد نماز سے افضل ولایت علی، روزے سے افضل ولایت علی، خمس سے افضل ولایت علی، زکوٰۃ سے افضل ولایت علی، امر بالمعروف سے افضل ولایت علی بیان شروع کر دیا. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز سے افضل علی کی ولایت، روزے سے افضل علی کی ولایت؟ مولا نے کہا کہ نماز سے علی سے نماز کا مقابلہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے انسان اگر گھر میں ہے تو پوری پڑے گا، اگر وہ سفر میں جا رہا ہے تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت. یعنی نماز میں کم و پیش ہے. گھر پہ رہیں گے تو زیادہ، باہر رہیں گے تو کم. روزہ سے افضل اس وجہ سے ہے کہ روزہ اگر سفر گھر میں ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں. بیمار ہیں، اپنے ڈاکٹر نے منع کر دیا تو روزہ نہیں رکھ سکتے. سفر میں جا رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. یعنی روزے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے ہی وطن میں ہو یا اس جگہ پہنچے جہاں پر اسے 10 دن کا رہنے کا قصد ہو. یہاں بھی روزے میں بھی جو ہے نقص ہے، یعنی گھر پہ ہو تو روزہ، مسافرت میں روزہ نہیں ہے. تو علی کی محبت، نماز پوری ہے گھر میں، سفر میں قصر ہے، اور روزہ ہے رکھنا واجب ہے گھر میں. سفر کے لیے نکل گئے تو روزہ واجب نہیں ہے. لیکن علی کی ولایت ایک ایسی شے ہے، اگر گھر میں ہو تب بھی واجب، سفر میں ہو تب بھی واجب، بیمار ہو تب بھی واجب، صحت مند ہو تب بھی واجب. تو علی کی محبت ولایت میں رتی برابر بھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسافرت پہ تھا، میں بیمار تھا. نہیں، علی کی ولایت ہر ہمیشہ واجب ہے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. تو پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ مولا اس کی کوئی شرط ہے ولایت حیدر کی؟ کہا اس کو پانے کے لیے کوئی شرط ہے، اس کو کیسے حاصل کرے؟ مولا نے کہا لا شرط لہا، اس کو پانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، الا حلالیون، مگر یہ ہے کہ اس کے رگوں میں حلال خون ہو. جس کے رگوں میں حلال خون پایا جاتا ہے اس کے دلوں میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے. امام نے فرمایا اگر تم اپنے دل میں ولایت حیدر محسوس کرو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں نے دودھ پلاتے وقت خیانت نہیں کی،
नाद अली की लोरी सुना कर तुम्हें दूध पिलाया है। तो ये है मौलाए कायनात के फज़ाइल, ये वो मौला है। और इन्हें किसी बात की तमन्ना नहीं थी मौला को, एक बात की तमन्ना थी, एक बात की आरज़ू थी। मैं आ रहा हूँ चूँकि मखसूस है ये अय्याम जनाब फातिहा जनाब सकीना के, बस मुख्तसर था। जनाब मौलाए कायनात को किसी बात की तमन्ना नहीं थी, किसी बात की आरज़ू नहीं थी, बल्कि एक ही आरज़ू अपनी पूरी जिंदगी में की थी। उस आरज़ू का नाम है जनाब अब्बास। इसी वजह से जनाब अकील को बुला कर कहा था ना कि मेरी शादी एक ऐसे खानदान में, बहादुर खानदान में न करो कि उससे मेरा अब्बास पैदा हो जो मेरे हुसैन की नुसरत कर सके। तो पूरी जिंदगी में मौलाए कायनात ने एक ही तमन्ना की है, वो है हजरत अब्बास की नमाज शब पढ़ते पढ़ते तमन्ना की है। और इसी तरीके से इमाम हुसैन ने भी कोई तमन्ना नहीं की अपने जिंदगी में, एक ही दुआ की, एक ही तमन्ना की, परवरदिगार मुझे सकीना अता कर दे, मुझे सकीना अता कर दे। इधर भी अली के दुआओं के नतीजे को अब्बास कहते हैं और हुसैन के नमाज शब के नतीजे को जनाब सकीना कहते हैं। तो ये है जनाब सकीना का मकाम और उन्हीं की शहादत है। जनाब सकीना और जनाब अब्बास की मोहब्बत का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते, हमारी फिक्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इतना समझ ले कि अलम मुबारक जनाब अब्बास और जनाब सकीना इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे जनाब अब्बास जनाब सकीना से कि जनाब हजरत अब्बास के अलम पर हमेशा जहां भी आपने देखा होगा मश्क सकीना को साथ में देखा होगा, बगैर मश्क सकीना के अब्बास का अलम नजर नहीं आएगा, इतनी मोहब्बत। ये वो बीबी थी जनाब सकीना के पैदा होने के बाद उन्होंने जमीन पर कदम नहीं रखा, कभी बाप के आगोश में, कभी माँ के आगोश में, कभी चचा, कभी भाइयों के आगोश में। एक मंजर मुझे याद आ रहा है, वहां से मैं रब्ते मसाइब के लिए आ रहा हूँ कि जब ये काफिला कूफे के करीब था तब जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम हुसैन को मालूम हुई। तो उन इमाम हुसैन के काफिले में जनाब मुस्लिम की बेटी थी, छोटी सी जनाब मुस्लिम की बेटी थी। जनाब इमाम हुसैन ने मुस्लिम की बेटी को बुलाया, अपने भतीजी को बुलाया, भांजी को बुलाया, भांजी को बुलाया, दोनों रिश्ते जनाब मुस्लिम की तरफ से भतीजी और जनाब अब्बास की तरफ से भांजी, इसलिए कि जनाब अब्बास की बहन को जनाब मुस्लिम से शादी करवाई। जनाब मुस्लिम की बेटी को बुलाया, अपने आगोश में बिठाया और आगोश में बिठाने के बाद, आप भी साहिब औलाद हैं, आपको मालूम होगा, आगोश में बिठाने के बाद जनाब इमाम हुसैन ने अपने हाथ को जनाब मुस्लिम के बेटी के सर पर फेरना शुरू कर दिया। बनी हाशिम की बेटी थी, बनी हाशिम की बच्ची थी, फौरन समझिए, कहा चचा जान ऐसा मुझे लग रहा है जैसे किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा जाता हो, उस तरीके से आप मेरे सर पर हाथ फेर रहे हैं। एक मरतबा कलेजे से लगाया, कहा तेरे बाबा शहीद हो गए, आज मैं तेरा बाबा हूँ, आज से मैं तेरा बाबा। ये मंजर जनाब सकीना जो है खैमे से देख रही थी और जनाब सकीना के जहन में यही था कि जब किसी बाप का इंतकाल हो जाता है या किसी बाप की शहादत वाक़े हो जाती है तो लोग आकर इसी तरीके से तसल्ली देते हैं, हाथ को सर पे रखकर कलेजे से लगाकर तसल्ली देते हैं। ये जहन में रखें। काफिला आया करबला के मैदान में, रोज़े आशूर, इमाम हुसैन वक्त आखिर के लिए आए। जनाब सकीना को आखिरी मर्तबा अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा वहां से विदा हो।
اب جناب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی. اب سکینہ کے دماغ کو دیکھیں, وہی تصور ہے کہ جب مسلم چچا کی شہادت واقع ہوئی تھی تو ان کی بیٹی کو میرے باپ نے سر پر ہاتھ دست شفقت پھیرا تھا. وہی ذہن میں کہ کوئی آئے گا میرے ہاتھ, اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے گا, کلیجے سے لگائے گا, مجھے باپ کی تسلیت دے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے, تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے جناب سکینہ کو تسلی دی ہوگی, لیکن تسلی دی گئی ہے, لیکن تماچوں کے ذریعے سے تسلی دی ہے, سر سے چادر چھین کر تسلی دی ہے, کانوں سے گوہر چھین کر تسلی دی ہے. جزاکم اللہ خیرن جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام کے قید خانے میں قیدیوں کو لا کر قید کر دیا گیا, ایک وقت وہ آیا کہ جناب سکینہ کو نیند لگ گئی. جناب سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, بابا مجھے سینے سے لگائے ہوئے سلا رہے ہیں. کچھ دیر گزرے تھی کہ جناب سکینہ کا خواب سے, جناب سکینہ خواب سے بیدار ہو گئی. جیسے ہی بیدار ہوئی رونا شروع کیا, کہاں ہے بابا, کہاں ہے بابا, اب ابھی یہی تھے, آپ کہاں گئے بابا. ایک مرتبہ جناب زینب و جناب سجاد آگے بڑھے اور کہا, اے بیٹی سکینہ کیا ہو گیا ہے, تم کیوں رو رہی ہو. ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا, پھوپھی اماں, اے بھائی سجاد, میرا بابا ابھی آیا تھا, مجھے اپنے سینے سے لٹایا, مجھے اپنے سینے پہ لٹایا ہوا تھا, لیکن اب نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ رونے کی آواز یزید ملعون کے کانوں تک پہنچی, یزید قیامت کر دی. ایک مرتبہ سر امام حسین کو تشت میں رکھ کر سکینہ کے قریب بھیجا اور کہا کہ سکینہ کا امتحان لو. اسی ایک مرتبہ جب جناب سکینہ کے سامنے قبر سر امام حسین آیا اور تشت سے پردے کو ہٹایا تو کیا دیکھا, حسین کا نورانی چہرہ. جناب سکینہ لینے کے لیے آگے بڑھی, لیکن ظالم نے بنا کہ ایسا تمہارے باپ کا سر تمہیں نہیں دیا جائے گا. آج باپ بیٹی کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں. اے سکینہ, تم کہتی ہے نا کہ میرا بابا مجھے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. اے سکینہ, تم کہتی تھی نا کہ میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی. آج دیکھیں کہ تمہارا بابا تم سے کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا تھا. تم بلاؤ, اگر سر حسین آ جائے تو ہم بھی مان لیں گے. جلے ہوئے دامن کو اٹھایا جناب سکینہ نے, کہا بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے بابا, چلے آ جائے بابا. سر حسین دشت سے بلند ہوا, سکینہ کے آغوش میں آیا. سکینہ نے گال پہ گال رکھ کر کہا بابا, فریاد کرنے لگی. فریاد کرتے کرتے جناب سکینہ خاموش ہو گئی. جزاکم اللہ خیرن جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. جناب سکینہ خاموش ہو گئی. جناب زینب اور جناب سجاد نے یہ سمجھا کہ سکینہ رو رو کے جو سو گئی. جناب سکینہ رو رو کے سو گئی ہے. جیسے کچھ دیر گزری, جناب سجاد آئے, ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا, گلے کے خاردتوں کو سنبھال کر جناب سکینہ کے قریب آئے اور ہاتھوں سے ہلا کر کہا, سکینہ اٹھ جاؤ. ارے کیا دیکھا کہ سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی. اللہ اکبر. قید خانے میں کوہرام ہو گیا, رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. غسالہ کو بلایا گیا. تاریخ میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جو جنازے کو غسل دیتے وقت چیخ مار کر روئی تھی. ایک مولا علی جو فاطمہ زہرا کو غسل دیتے
چیخ مارا تھا. سلمان نے پوچھا مولا یہ چیخ کیسی؟ سلمان سے کہا ہے سلمان ارے فاطمہ کا پہلو شکست ہو گیا تھا لیکن مجھے نہیں بتایا. ایک علی جس نے چیخ مارا یہ قید خانے میں وہ غسالہ جب جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے جناب سکینہ کے کپڑے اتارنا چاہتی تھی. ارے کپڑوں کے ساتھ جسم کا گوشت نکل رہا تھا. چیخ ماری. زینب سے پوچھا اے بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ اللہ اکبر. زینب نے کہا کیا بات ہے؟ غزالہ نے کہا جب میں کپڑے نکال دی تھی کپڑوں کے ساتھ جسم کا گوشت بھی. اللہ اکبر. جناب زینب نے کہا کوئی بیماری نہیں تھی. اس کے باپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے اتنے درے مارے کہ اس دروں کے وجہ سے سکینہ کے جسم کے کپڑے سکینہ کے بدن پر پیوست ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تسلیم. آپ اپنا سلسلہ سے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر